السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے رواداد اولیاء اللہ حضرت شیخ صفی الدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مغربی عورت کو جو بڑے مرتبہ والی تھی اور ان کی علماء اور اولیاء تعظیم کرتے تھے دیکھا۔ انہیں ست الملوک کہتے تھے۔ انہوں نے شیخ کبیر علی بن علی یمنی کے وقت ہیں جب کہ وہ بیت المقدس میں تھے، بیت المقدس کی زیارت کی اور حضرت شیخ علی مذکور فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نور کی رسی آسمان سے مسجد قباء تک لٹک رہی ہے۔ چنانچہ میں قباء میں گیا تو اس عورت ست ملوک کو میں نے وہاں پایا اور وہ نور اس عورت کے پاس تھا۔ میں نے ان سے دوستی چاہی، انہوں نے قبول فرما لیا۔ اور وہیں حضرت صفی الدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ صالح ولی یمنی حضرت سفیان کو دیکھا۔ وہ بڑے عالی ہمت اکابر میں تھے اور بہت وقت تک نماز پڑھتے تھے۔ آپ حج سے اور مصر کی سفر سے فارغ ہو کر یمن کے ملک میں ظاہر ہوئے تھے اور آپ کی کرامات دیکھ کر بہت لوگ آپ کے قائل ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہی سفیان ہے جنہوں نے ایک یہودی کو سلطان کے مسلمانوں پر ترفع کرنے کی سبب یمن میں قتل کیا تھا، جو مسلمانوں سے خدمت لیتا تھا اور اس کی سواری کے ہمراہ مسلمان سلطان کے حکم سے پیدل چلتے تھے۔ اور میں نے سنا ہے کہ انہوں نے طاؤس میں فی الحال ایک یہودی کو قتل کیا، اس طرح سے کہ آپ نے ایک یہودی سے فرمایا کہ تو فلاں فلاں کام کر ورنہ میں اس قلم کی۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں قلم اور چاقو تھا۔ اس نے کہا تم قلم کو قط لگاؤ، مجھے اس سے کیا نقصان ہے۔ آپ نے قلم پر قط لگایا، اسی وقت یہودی کا سر زمین پر لڑکھڑاتا نظر آیا۔ آپ کی بہت بڑی بڑی کرامتیں ہیں۔ آپ فقیر تھے، پہلے تحصیل علم میں مشغول ہوئے اور علم تحصیل کیا۔ آپ سے کہا گیا کہ اگر ہماری معرفت چاہتا ہے تو یہ دو رخی اور دو زبانی چھوڑ دے۔ آپ علم چھوڑ کر اللہ کی طرف مشغول ہو گئے۔ آپ کا مصر پہنچنے کا واقعہ مجھے اس طرح معلوم ہوا ہے کہ آپ جہاد دماد میں شریک ہونے کی واسطے مصر گئے تھے اور آپ کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور بعض بزرگوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کشف عطا فرمایا تھا کہہ دیا تھا کہ دمیاط کی فتح ایک یمنی کی ہاتھ پر ہوگی۔ جہاد دمیاط میں شریک ہونے والوں میں ایک حضرت فقیہ عالم ولی عارف عبد الرحمن نویدیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور شہید ہوئے۔ آپ کا قاتل فرنگی کہتا ہے کہ میں نے عبد الرحمن کو قتل کیا، پھر کہا اے مسلمانوں کے کشیش، تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، یعنی تو ہرگز ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ہیں مردہ نہ گمان کر، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے رزق پہنچائے جاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا یہ بھی تو تمہارا عالم ربانی ہے۔ اسی وقت آپ نے آنکھ کھولے اور سر اٹھا کر کہا زندہ ہے، اس کے پاس رزق کھاتے ہیں، پھر خاموش ہو گئے۔ جب میں نے یہ واقعہ دیکھا اور ان کی گفتگو سنی تو اس وقت سے اللہ نے میرے دل سے کفر کو نکالا اور میں ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ وہیں فرنگی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی برکت سے اور ان کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی سبب
اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائیں گے۔ اور جب ہی سے حضرت عبد الرحمن کو شہید ناطق کہتے ہیں۔ آپ کی بہت سے کراماتیں ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔